باقی نہیں جانتا کہ میں نے کسی اور کو بپتسمہ دیا ہو، کیونکہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری سنانے کو، اور وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ بہت شکریہ بہن جی. اب میں 18ویں آیت سے پڑھتا ہوں، کیونکہ یہاں سے میسج کا مین حصہ شروع ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اس کو آگے سے پڑھ دوں. بہت شکریہ. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. اب ہم نے ان الفاظ پر غور کرتے جانا ہے. صلیب کا پیغام ہے، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک وہی پیغام بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے، میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم، کہاں کا فقی، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اس لیے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو خدا کو پسند آیا کہ اس منادی کی بے وقوفی، اب ان الفاظ منادی کی بے وقوفی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. چنانچہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں، مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں، جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہیں. لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی یعنی غیر قوم، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. کیونکہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زورآور ہے. آمین. میرے عزیزو، ان آیات کے اندر پولس رسول ہم کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پیغام کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ سب باہم یک دل رہو، ایک ہی خیال رکھو، یک رائے رہو. اور پھر وہ آگے 4 ڈیفرنٹ نام لیتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کیفا یعنی پطرس کا ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں مسیح کا ہوں. تو کہتے ہیں کہ کیا مسیح بٹ گیا؟ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا، یا تم نے پولوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ تو یہاں پر 3-4 کوشچن ہیں جو پولوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو پوچھے کہ کیا مسیح بٹ گیا، یعنی کہ ڈیوائیڈ ہو گیا، کہ تم بٹ گئے ہو 4 گروپوں میں. کوئی کہہ رہا ہے، یعنی کلیسیا کے اندر، کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جو گروپ بن گئے 4 لوگوں کے، ممبرز کے، وہ یہ تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ میں تو اپلوس کا شاگرد ہوں، کچھ نے کہا میں تو پولوس کا شاگرد ہوں جس نے یہ خط لکھا ہے، پھر کچھ نے کہا نہیں ہم تو پطرس کے ہیں بھائی، پھر کچھ نے کہا نہیں اس تینوں صحیح نہیں ہے، ہم یسوع مسیح کے ہیں. تو جب یہ 4 گروپ بن گئے تو پھر پولوس کو یہ خط ان کو لکھنا پڑا. اسی لیے پہلے باب کی ابتدائی آیتوں کے اندر ہی یہ باتیں لکھی ہیں. کچھ اور بھی باتوں کے پرابلم ہیں، آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں اس خط کے اندر کہ جو کرنتھس کی کلیسیا میں پرابلمز تھے، لیکن یہاں پر وہ ان کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا مسیح بٹ گیا؟ نہیں. کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ نہیں، پولوس تو نہیں مصلوب ہوا. وہ کہتا میں تو نہیں ہوا. یا تم نے پولوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ نو، انہوں نے پولوس کے نام پر بپتسمہ نہیں لیا، انہوں نے اسی کے نام پر بپتسمہ لیا جو ان کے مصلوب ہوا. خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیس کی سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا. لیکن اب 18ویں آیت میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے. واقعی اگر ہم یہ کہیں کہ جو صلیب پر ہوا ہے وہ جہان کے گناہ اٹھا کر لے گیا ہے، تو جو غیر قومیں ہیں یا جو لوگ اس یسوع مسیح کی مصلوبیت پر میرے عزیزو ایمان نہیں رکھتے، وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. ایک آدمی پوری دنیا کو کیسے بچا سکتا ہے؟ ایک آدمی پوری دنیا کے لیے کیسے فدیہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ جو خدا کا کلام ہے وہ اٹل اور لا تبدیل ہے. خدا نے اس کو اسی لیے بھیجا کہ وہ ہمارے لیے فدیہ دے. لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ اس کو ایک بے وقوفی کا پیغام سمجھتے ہیں، لیکن جو اس کو مان لیتے ہیں وہ اس کی قدرت کا تجربہ کرتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک وہ خدا کی قدرت ہے. ایک ہی پیغام صلیب کا. اور پھر آگے کہتے ہیں
کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم؟ پولس کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بڑا حکمت رکھنے والا بندہ آ گیا تو کیا حیثیت ہے اس کی خدا مند کے آگے؟ کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں کہا ٹھہرایا؟ اس لیے جب خدا کی حکمت کے مطابق دنیا نے، ایک خدا کی حکمت ہے، ابھی ہم غور کریں گے کہ خدا کی حکمت کیا ہے، ان آیتوں میں لکھا ہوا ہے. دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا اس منادی کی بے وقوفی. اب ہم یہ غور کریں گے کہ یہ الفاظ پولس نے کیوں لکھے کہ اس منادی کی بے وقوفی. یہ بیسیکلی پولس کے لفظ نہیں ہیں کہ وہ اس منادی کو بے وقوفی کی منادی کہہ رہا ہے، بلکہ اوپر وہ کہہ چکے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے. تو پولس نے ان کے الفاظ کو لے لیا کہ چلیں جی مان لیتے ہیں یہ بے وقوفی ہی صحیح. تو خدا نے کیا کیا، اس بے وقوفی کی منادی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دی. ہاں جو نجات نہیں پاتے انہوں نے اس منادی کا نام بے وقوفی کی منادی رکھا، لیکن خدا نے اس بے وقوفی کی منادی کو لیا اور ایمان لانے والوں کو نجات بخشی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بے وقوفی کی منادی ہے یہ وہ لفظ ہیں جو ہم کو دنیا دیتی ہے جو ایمان نہیں لاتے. اکثر خدا کے ساتھ چلنے والوں کو لوگ کئی طرح کے نام دے دیتے ہیں بگاڑ کر، برے طور پر، کہ آپ اس طرح کے لوگ ہیں یا اس طرح کے ڈیفرنٹ نام ہیں. شاید مجھے آج ان ناموں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں تاکہ ہم اپنے اصل مقصد کی طرف جائیں، لیکن اکثر دفعہ خدا کے ساتھ چلنے والوں کو کئی ایسے ٹھوکر کے الفاظ کے ساتھ بلایا جاتا تھا یا بلایا جاتا ہے جو ان کی انسلٹ کے برابر ہے، جس کی کوئی ٹروتھ نہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ اس نے ان کو نجات دی. اب پولس نے خدا کے روح کی ہدایت سے دو گروپ بنا دیے. یہودی نشان طلب کرتے ہیں، نشان چاہتے ہیں، اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. یعنی جو یہودی قوم ہے ان کو ہمیشہ نشانوں کی فکر ہوتی ہے کہ کوئی نشان ہمیں ملے کہ جو کام ہونے والا ہے اس کا کیا نشان ہے. یسوع مسیح کو وہ کہتے ہیں تیرے پاس کیا نشان ہے، تو کون ہے، اس کا نشان بتا. تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اسی طرح ہی پلے بڑھے ہیں کہ وہ خدا سے نشان مانگا کرتے تھے. آپ کی ذات کی کتاب پڑھیں، وہاں جدعون نے خدا سے نشان مانگ لیا. آپ حزقیہ کی شفا کا ذکر پڑھ لیں، خدا سے نشان مانگ لیا. ڈفرنٹ اور آپ کو واقعات پرانے عہد نامہ میں ملیں گے جہاں پر یہودی جو تھے وہ خدا سے بھی نشان مانگ لیتے تھے اور خدا ان کو نشان دیتا تھا. بلکہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے اور وہ گڈریوں کو پیغام دیا گیا تو ان کو کہا گیا کہ تمہیں ایک نشان دیا جاتا ہے. الہامی بات ہونے کے لیے فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں ایک سائن دیتا ہوں کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ بات خدا کی ہے تو خدا پہلے سے ہمیں بتائے کہ اس کا نشان کیا ہوگا. اس کا یہ مطلب ہے. اور 23ویں میں پولس کہتے ہیں مگر ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. اب یہ وہ ہمارا مضمون ہے، مسیح مصلوب جو صلیب پر مرا. پولس کہتے ہیں ہمیں دوسروں کا نہیں پتا، لیکن ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک تو ٹھوکر ہے. وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. یسوع مسیح یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث تھے. یسوع مسیح کا پورا وجود ہی یہودیوں کے لیے ٹھوکر تھا. وہ اس کی رہائی سے ٹھوکر کھائی انہوں نے کہ یہ تو ناصرت کے علاقے کا، وہاں سے کون سا نبی آنا تھا. وہ اس کی باتوں سے ٹھوکر کھاتے تھے، وہ اس کی تعلیم سے ٹھوکر کھاتے تھے. ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد ایک آیات پڑھوں گا بھی جہاں پر شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ تیری باتوں سے فریسیوں نے ٹھوکر کھائی ہے. کیونکہ جب اس نے ان کو کہا نا کہ تم تو اپنی روایتوں سے خدا کے کلام کو، خدا کے حکم کو ٹال دیتے ہو، میتھیو چیپٹر 15 میں، تو شاگردوں نے یسوع مسیح کو کہا کہ تیری باتوں سے انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو تم. خیر اینی آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے جو یہودیوں کے نزدیک تو ٹھوکر ہے اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. اب پھر پولس نے دو نئے لفظ چنے کہ وہ ٹھوکر بھی ہے اور وہ بے وقوفی بھی ہے. پہلے کہتا ہے ایمان نہ لانے والوں کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے. اب کہتے ہیں کہ وہ غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے. اب جو مسیح مصلوب ہے اس کو
دو گروپوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یہودی اس کو ٹھوکر کی چٹان سمجھتے ہیں, آج تک وہ ان کے لیے ٹھوکر ہے, وہ نہیں اس کو مسیح مصلوب مانتے, وہ اس کو مسیحا ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مسیحا جب آئے گا وہ ہمیں بادشاہی دلائے گا, جیسے ہم جانتے ہیں 1000 سالہ بادشاہ جب آئے گی, تو وہ یہودیوں کا خیال ہے. پھر اس کے بعد جو غیر قومیں ہیں وہ اس کو بے وقوفی مانتی ہیں کہ کوئی سلیب پر کیسے کسی کے مار کے اس کی جان بچا سکتا ہے, کسی کو کسی کی سلیب پر چڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ساری قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سورگ میں چلے جائیں گے, آپ اچھے کاموں سے اپنی جان بچا لیں گے. لیکن ہم کلام مقدس میں جو مسیحی قوم جانتی ہیں کہ شریعت کسی کو بھی کامل نہیں کر سکی. اس لیے میرے عزیزو, جو مسیح مصلوب ہے, جو یسوع مسیح ہے, وہ دو طرح کی سچویشن بن گیا. ایک کے لیے ٹھوکر بن گیا, ایک گروپ کے لیے, اور بقیہ گروپ کے لیے وہ بیوقوفی بن گیا. لیکن جو بلائے ہیں, یہودی ہوں یا یونانی, یعنی کہ اب ہماری بات ہو رہی ہے جو تیسرا گروپ ہے. ظاہر ہے ایک تو یہودی ہو گئے, یونانی ہو گئے, خدا کی کلیسیا ہو گئی. 3 گروپ ہیں دنیا کے اندر, یہودی, یونانی اور خدا کی کلیسیا. تو جو خدا کی کلیسیا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں, لکھا ہے جو بلائے ہوئے ہیں, چاہے وہ یہودی ہوں یا یونانی, یعنی جو کلیسیا ہے وہ یہودیوں سے لی گئی ہے یا یونانیوں سے لی گئی ہے. یہودی بھی یسوع مسیح کو قبول کر کے کلیسیا میں آ جاتے ہیں, غیر قومی بھی یسوع مسیح کو قبول کر کے یہ کلیسیا میں آ جاتی ہیں. جیسے کہ ہمارے باپ دادا, ہمیں نہیں پتا ہم کتنی پشتوں سے مسیح ہیں, کوئی 4 پشتوں سے, کوئی 5 پشتوں سے, لیکن ہو سکتا ہے اس سے پیچھے ہم بت پرست ہوں یا کوئی اور قوم ہو ہماری, اور ہم کنورٹڈ ہوں, جیسے آج بھی مسیح کنورٹ ہوتے ہیں اپنی قوموں سے. تو ان کو جتنی بھی میرے عزیزوں غیر قومیں, ان کو کہا جاتا ہے یونانی. تو ہم سب یونانی ہیں, گریکس ہیں. ان کے نزدیک مسیح جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے اور خدا کی حکمت ہے. اب جو ہم خدا کے لوگ ہیں, ہمیں ان کی فکر نہیں ہے جو ایمان نہیں لاتے, یا وہ جن کے لیے ٹھوکر کی چٹان, یا جن کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے. ایک ہی مسیحی مصلوب جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر ہے, وہ ایمان نہ لانے والوں کے لیے یعنی کہ یونانیوں کے لیے بے وقوفی ہے. مگر ہمارے لیے وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ مسیح خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ہے. مسیح جو ہے ہمارے لیے وہ خدا کی حکمت بھی ہے اور خدا کی قدرت بھی ہے. حکمت کا مطلب ہے خدا کی انڈرسٹینڈنگ, خدا کا نالج, اور قدرت اس کی پاور. تو خدا نے کلیسیا کو یا ایمان لانے والوں کو مسیح مصلوب کو 2 طرح سے پیش کیا. مسیح مصلوب ان کے لیے حکمت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل کو پہنچانے کے لیے, کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, حکمت کی اور طاقت کی. تو اس کا مطلب ہے کلیسیا نے جو ایمان لائی, اس نے اپنے طور سے مسیح مصلوب سے کیا حاصل کیا؟ اسی مسیح نے ان کا فدیہ بھی دیا, وہ دفن ہوا, جب وہ جی اٹھا تو وہی مسیح مصلوب کلیسیا کا سربراہ بھی ہے, اور اب وہ زندہ ہے. لیکن اب میرے عزیزو وہ ہمارے لیے خدا کی قدرت بھی ہے اور خدا کی حکمت بھی ہے. اور اب 25ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی بے وقوفی. اب جب ہم یہ اکیلے لفظ بولتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ خدا کے ساتھ کوئی سوٹیبل لفظ نہیں لگتا, خدا کی بے وقوفی. کیونکہ خدا اتنا مہان ہے, اتنا پاک ہے, اتنی بڑی ذات ہے کہ ایسے لفظ اس کی ذات کے ساتھ لگاتے ہوئے سوٹ نہیں کرتے, جرت نہیں پڑتی, لیکن یہ کلام میں لکھے ہیں. لیکن پولوس نے یہ کیوں لکھا؟ اس نے اس لیے لکھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اس منادی کو بے وقوفی کی منادی کہتے ہیں. اس لیے پولوس نے ان کے لفظوں کو دہرایا ہے. پولوس نے نہیں کہا خدا کی بے وقوفی, بلکہ جو مسیح مصلوب کو بے وقوفی سمجھتے ہیں وہ ان کے لفظوں کو اٹھا کر کہتا ہے خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے. خدا کی بے وقوفی کیوں؟ کیونکہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک سلیب کا پیغام بے وقوفی ہے, اور سلیب کا پیغام تو مسیح مصلوب کا پیغام ہے. تو اس لیے پولوس میرے عزیزو یہاں کہتے ہیں, اگر کبھی کوئی آپ سے کہے, کبھی کسی موقع پر کہے کہ دیکھو یہ کیسے الفاظ خدا کے لیے لکھے گئے ہیں اناجیل کے اندر,
اور لٹرلی مجھے ایک دو دفعہ یہ اس آیت کو فیس کرنا پڑا ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں یہ کیسے لفظ لکھے ہوئے ہیں, خدا کی بیوقوف ہے, یہ کوئی خدا کی ذات کو سوٹ کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی یہاں پر خدا کو خدا معاف کرے کوئی بیوقوفی کی طرف نہیں اشارہ کیا گیا, بلکہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں غیر قوم میں, ان کے لفظوں کو پالوس نے لے کر کہا کہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں, غیر قوم میں ہمیشہ حکمت کے پیچھے پڑی رہتی ہیں, اور وہ ہیں بھی بڑی عقل مند. کتنی بڑی انوینشنز ہیں جو ان لوگوں نے کر ڈالی جو خدا کو مانتے ہی نہیں. کوئی خدا کو نہیں مانتے, کسی چرچ نہیں جاتے, کسی کلیسیا کے ممبر نہیں, لیکن سٹل ان کے پاس حکمت ہے. لیکن یہاں پر پالوس کہتے ہیں کہ یہ جس کو تم خدا کی بیوقوفی کہتے ہو نا, یہ آدمیوں کی حکمت سے بھی زیادہ حکمت والی ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تم یسوع مسیح سے زیادہ عقل مند ہو. آپ دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا کو نہ ماننے والے خدا کو ماننے والوں سے زیادہ عقل مند ہیں. نہیں, وہ بہت عقل مند ہیں, مگر خدا کے ساتھ چلنے والے ان سے بھی زیادہ عقل مند ہیں. کیوں؟ کہ ان کے پاس مسیح مصلوب ہے جو خدا کی حکمت ہے. اور خدا کی کمزوری, یعنی کہ جو یہودی ہیں وہ ٹھوکر سمجھتے ہیں, اس کو کمزوری سمجھتے ہیں خدا کی, کہ یہ تو کمزور بات ہے یسوع مسیح کا دنیا میں آ جانا, یہ مریم کا بیٹا, یہ بڑھئی کا بیٹا, یہ مسیح ہے. وہ انہوں نے اس سے ٹھوکر کھائی. اور ان کی کیا ہے؟ آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے. جس چیز کو وہ طاقت بنا رہے ہیں وہ ان کی شریعت طاقت ہے. وہ شریعت کو اپنی طاقت مانتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس شریعت ہے, ہمارے پاس 10 حکم ہیں, ہمارے پاس بہت سارے حکم ہیں. شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں سارے انہی کے پاس ہیں, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ سارے حکم اور وعدے ان کے لیے ہیں. لیکن جس یسوع مسیح کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں, اصل میں وہی ان کے زور سے بڑھ کر ہے. یسوع مسیح کے بغیر آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے, پولس کہتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یسوع مسیح آ جائے, آپ کے من میں یسوع آ جائے, تو وہ آپ کو ایک ایسی طاقت بخشے گا یا بخشتا ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خوبصورت بھید چھپا ہوا ہے مسیح مصلوب کی ذات میں, جس کو 3 گروپوں نے 3 طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. یونانیوں نے اس کی اپنی تشریح کی ہوئی ہے, بے وقوفی ہے. یہودیوں نے اپنی تشریح کی ہوئی ہے, ٹھوکر ہے. اور خدا کی کلیسیا نے اس کی اپنی تشریح کی ہوئی ہے, یہ خدا کی قدرت ہے, یہ خدا کی حکمت ہے ہمارے لیے. لیکن میرے عزیزو, پالوس کہتے ہیں کہ خدا کی کمزوری جو ہے, جس کو تم کمزوری کہہ رہے ہو یہودیو, وہ آدمیوں کے زور سے بھی زیادہ زور آور ہے. جس کو تم زور مانتے ہو وہ اس سے بھی زیادہ زور آور ہے. کوئی بھی یسوع مسیح کے سوا طوفان نہیں تھما سکا, تھم جا. لوگ حیران ہوتے تھے, یہ کون ہے ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں, بتائیں کون سے کتنے آدمیوں کا زور طوفان کو روک سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن خدا کی کمزوری, جس کو خدا کی کمزوری کہا یہودیوں نے, اس کو آدمیوں کے زور سے بھی بڑا مانا گیا. اور اسی لیے پولس 26ویں آیت میں کہتے ہیں, اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو. اب وہ اس کی تشریح کر کے بتانے لگے, ذرا چیک تو کرو کرنتھیوں والو, جو باتیں میں کہنے لگا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت ہے, کیا پوری نہیں ہوئی؟ ذرا اپنے آپ کو چیک کرو, تم کیا تھے بلائے جانے سے پہلے, کلیسیا میں آنے سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ذرا چیک کرو. جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم, بہت سے اختیار والے, بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے, بلکہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے. اور خدا نے کن کو چنا؟ بے وقوفوں کو. نمبر 2, خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. نمبر 2, اس نے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس لیے چن لیا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو, جس کو ہم مسیح مصلوب کہتے ہیں, دنیا کو دے دیا تاکہ وہ اس اپنے قدرت کے وسیلہ سے اور اپنی حکمت کی وسیلہ سے ہمیں اتنا زور آور بنائے, ہمیں اتنی بڑی طاقت بخش دے کہ ہم غالب آ سکیں. اور کیا ہوا؟ خدا نے
اتنا زور بخشا کمزوروں کو کہ انہوں نے زوراوروں کو شرمندہ کر دیا. لکھا ہے خدا نے بیوقوفوں کو چن لیا کہ وہ حکیموں کو شرمندہ کرے. تو یہ خدا کی قدرت ہے میرے عزیزو کہ جب ہم بلائے جاتے ہیں خدا ہماری باتیں بدل دیتا ہے. پھر ہم جو کمزور سے سمجھے جاتے ہیں لوگوں کی نظر میں، کئی دفعہ خدا کے روح کی ہدایت سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں یہ تو حکیموں کے پاس بھی نہیں ایسی باتیں، ایسی حکمت کی باتیں ان کے پاس آ گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا پلان ہے کہ ثابت کرے یونانیوں اور یہودیوں کو کہ مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے. جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ ان کو عقل مند بنا دیتا ہے، وہ ان کو زوراور بنا دیتا ہے. اور لکھا ہے خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے. تو زوراور جو ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب ہے خدا کمزوروں کو اتنا زور بخش دیتا ہے، کمزوروں کو اتنا زوراور بنا دیتا ہے، جس کے سبب سے جو زوراور ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم کیسے یہاں تک پہنچ گئے. یہ کمزور بندہ سوچتا ہے خدا تو نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے اپنی قدرت کے وسیلے. ہم جتنے بھی لوگ خدا کے ہیں، میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا، اگر ہم سچائی سے خدا کی عبادت کریں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا خداوند جہاں تو مجھے لے آیا ہے میں اپنی عقل سے نہیں آ سکتا تھا، میں اپنی طاقت سے نہیں آ سکتا تھا، میں اپنے زور سے نہیں پہنچ سکتا تھا. خدا نے مجھے، داؤد کہتے ہیں، مجھے مزبلہ پر سے اٹھایا اور مجھے عمرہ کے ساتھ بٹھا دیا. داؤد کہاں بھیڑ بکریاں چرانے والا آدمی، کہاں وہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا. خدا نے اس کو کہاں سے مسا کیا، کہاں جا کے پہنچا دیا. تو یہ ہے اس کی قدرت، یہ ہے اس کے کام. کہاں پترس مچھلیاں پکڑنے والا آدمی، کہاں وہ بیٹھا ہے اور لوگ اس کے لا کے قدموں میں جائیدادیں بیچ کے پیسے رکھ رہے ہیں. تو کیا ان کو یاد نہیں آیا کہ یہ تو یسوع مسیح ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کئی گنا ہے اور ہمارے پاس اتنی برکت ہے. کیونکہ عام آدمی جو مچھلیاں پکڑنے والا تھا، جب اس کو آدم گیر بنایا تو خدا نے اس کو اتنی عزت بخشی، اتنی برکت دی میرے عزیزو کہ وہ شخص کلیسیا کا سربراہ ٹھہرا، پہلی کلیسیا کا، اور خدا نے اس کو اتنی برکت دے کر استعمال کیا. تو یہ ہے مسیح مصلوب کا کمال. اب میں جس بات پر چند منٹ آپ کے ساتھ رکنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے مسیح مصلوب کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم نے اپنی حکمت، اپنی طاقت کو پیچھے چھوڑ دینا ہے. کیونکہ پولوس بھی بہت حکمت کے مالک تھے، وہ ایک ماہر تھے تقریر کرنے والے، لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا، جب یسوع مسیح کو جان لیا، تو دوسرے باب کی اگر پہلی آیت میں آئے تو آپ کو بہت خوبصورت ایک پولوس کا پیغام ملتا ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا جب یسوع مسیح کو حاصل کر لیا. جب مسیح مصلوب کو انہوں نے جان لیا، پہن لیا، تو خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت کو جان لیا، تو وہ اپنی عقل کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پولس کہتے ہیں دوسرے باب کی پہلی آیت میں، فرسٹ کورنتھینس، بھائی بدر آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا کی حضوری میں. دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو جب میں تمہارے پاس آیا تو تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب وہی جس کی منادی سے نجات پائی ہے. کہتے ہیں کہ اب میں نے اپنی حکمت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر مجھے نجات مسیح مصلوب نے دی ہے تو پھر کیوں نہ میں اسی کو پیش کروں، پھر میں کیوں اپنی حکمت پر فخر کروں، پھر میں کیوں اپنی تقریر پر فخر کروں. کیونکہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ جانوں گا. کہتے ہیں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جس نے مجھے کلیسیا میں شامل کیا ہے، جس نے میرے گناہ بخشے ہیں، جس نے مجھے نجات دی ہے، اب میں بھی اسی کی ہی منادی کروں گا، اب میں بھی اسی کو ہی پیش کروں گا، میں بھی اسی کا گواہ بن کے جیوں گا. اب میں بھی اپنے اوپر فخر نہیں کروں گا یہودیوں اور یونانیوں کی طرح. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے اوپر فخر کرتے ہیں. حکیم تو اپنی حکمت پر فخر کرتے ہیں، وہ تو اپنی تقریروں پر فخر کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو بڑا آدمی بتاتے ہیں، اپنے آپ سے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں. لیکن پولس کہتے ہیں نہیں، میں نے نہیں ایسا کیا، نہ میں کروں گا. اور میں کمزوری
اور خوف اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں۔ کہتے ہیں میں اپنی سپیچ کو اٹریکٹیو نہیں بناتا رہا، بلکہ میری تقریر میں کیا دو چیزیں تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ یہ ہے وہ کلام جو خدا ہمارے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے ذریعے میری بہنوں میرے بھائیوں دوسرے لوگوں تک لے کے جانا چاہتا ہے کہ جب ہم مسیح مصلوب کو پیش کریں تو اس کی روح اور اس کی قدرت اس کے ساتھ شامل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے وہ قدرت سے ثابت ہوتی تھی۔ پانچویں میں لکھا ہے تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس یسوع نے میرے گناہ معاف کیے ہیں، جس نے مجھے گناہ کی قید سے چھڑایا ہے، وہ ایک قدرت میرے پاس ہے، وہ خدا کی قدرت ہے۔ اگر ہمیں خدا کی قدرت چاہیے تو وہ یسوع مسیح ہے، اگر ہمیں خدا کی حکمت چاہیے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ مسیح مصلوب ہی ہے جس کے وسیلے خدا نے اپنی حکمت ہمیں دی اور اپنی قدرت ہمیں دی۔ اس لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح کے اس صلیب کے لیے، اس کے دفن کے لیے اور اس کے جی اٹھنے کے لیے، اور اس کی اس بڑی مہربانی کے لیے کہ ہم نے اس کے وسیلے نجات پائی ہے۔ ہم جانتے ہیں یونانیوں کے لیے وہ بے وقوفی ہے، ہم جانتے ہیں یہودیوں کے لیے وہ ٹھوکر کھانے کی چٹان ہے، وہ ٹھوکر کی چیز ہے، لیکن what about our own self؟ ہمارے لیے مسیح خدا کی قدرت ہے اور خدا کی حکمت ہے۔ اسی لیے پولس کہتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ اور پھر وہ خدا کی قدرت کو ری ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسیح مصلوب خدا کی حکمت بھی ہے اور خدا کی قدرت بھی ہے۔ تو ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جو پیار خدا نے ہم سے کیا ہے۔ لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھا ہے کہ خدا کی بے وقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زوراور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان ہے، جب اس کو نہیں پہچان پاتا تو وہ اس کو کمزور سمجھتا ہے، وہ اس کو بے وقوف سمجھتا ہے، اس پیغام کو بے وقوفی کا پیغام سمجھتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں میرے عزیزو، وہ اس کے ذریعے جیتے ہیں، اس کے ذریعے برکت پاتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے کام آتا ہے۔ لیکن جو اگلا کام ہمارا ہے، کہ اگر ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے پاس آئیں تو پھر ہمیں یہ بات ضرور ہے کہ اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے مسیح مصلوب کو اپنے ساتھ ثابت کریں۔ جیسے پالوس فلپیوں کو کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ ان کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ اور وہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم اپنی قدرت پر نہیں، اپنی حکمت پر نہیں، بلکہ ہم خدا کی قدرت پر بھروسہ کریں کہ یہ جو مسیح مصلوب ہے، جو میرے ساتھ ہے، جو میرے اندر رہتا ہے روح القدس کے وسیلہ، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا روح القدس کے وسیلہ سے۔ اور لکھا ہے جو روح القدس ہے باپ میرے نام سے تمہارے پاس بھیجے گا۔ اور لکھا ہے Oh praise the Lord، اس نے کہا میں اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، اور اب سے ہمیشہ تک وہ روح القدس کے وسیلے ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی پریزنس کو فیل کرنا ہے، اور یہ جو روح القدس ہے یاد رکھیں یہ خدا کی قدرت ہے۔ اسی کو یسوع مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یہ خدا کی قدرت ہے، قوت کا لباس ہے اور روح القدس ہے۔ اور اسی طرح مسیح خدا کی حکمت ہے۔ اگر ہم مسیح پر بھروسہ کریں وہ ہمیں دانش بخشتا ہے، وہ ہمیں سمجھدار بنا دیتا ہے۔ اور اسی خط کے اندر دوسرے باب کی آخری آیتوں میں پولس کہتے ہیں ہم میں مسیح کی عقل ہے، ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ اگر آپ دوسرے باب کی 16ویں آیت پڑھیں، میں صرف لاسٹ آیت پڑھ رہا ہوں دوسرے باب کی، لکھا ہے خدا کی عقل کو کس نے جانا اس کو تعلیم دے سکے مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ کہ کیسے؟ کیونکہ مسیح خدا کی حکمت ہے اور وہ ہم میں رہتا ہے، وہ ہمارے اندر ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خدا کی قدرت کے لیے، اس صلیب کے پیغام کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے۔